اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ میں سیدہ عظمیٰ زیدی آپ کو اپنے چینل اسپریچول ہیلنگ میں ویلکم کرتی ہوں۔ آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے لطیفہ نفس کیا ہے اور یہ ہمیں کس طرح برباد کر رہا ہے۔ تو ویورز، لطیفہ نفس جسے ہم لوئر سیلف بھی کہتے ہیں، یہ نفس ہمارے مقام ناف یعنی بیلی بٹن کے مقام پر پایا جاتا ہے۔ صوفیزم میں کہا جاتا ہے کہ مردوں میں لطیفہ نفس مقام ناف پر ہوتا ہے، جبکہ خواتین میں لطیفہ نفس ان کے سینٹر آف دا چیسٹ پر پایا جاتا ہے۔ جبکہ میرا پرسنل ایکسپیرینس کہتا ہے کہ یہ دونوں جینڈر میں یعنی مرد اور عورت خواتین میں نفس مقام ناف پر ہی ہوتا ہے۔ تو ویورز، میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ماڈرن سائنٹیفک ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ جب ایک بچہ بطن مادر میں ہوتا ہے تو وہ پہلے 2 سے 3 مہینے تک وہ بچہ فیمینائن انرجی میں ہی ہوتا ہے، یعنی ابتدائی 2-3 مہینے تک ہر بچہ، دنیا میں پیدا ہونے والا ہر بچہ ابتدائی 2-3 مہینے تک فیمیل ہی ہوتا ہے، اور 2-3 مہینے کے بعد بحکم خداوندی ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو میل بنانا ہے یا فیمیل انرجی میں کنورٹ کرنا ہے یا فیمیل انرجی میں ہی رہنے دینا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم میل ہوں یا فیمیل، ہمارے اندر ایٹ اے ٹائم دونوں انرجیز موجود ہوتی ہیں، یعنی ہمارے اندر فیمینن انرجی بھی پائی جاتی ہے اور ہمارے اندر مسکولین انرجی بھی پائی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کے اندر دونوں انرجیز کو 50-50% رکھا ہے۔ اس بنیاد پر میں کہتی ہوں کہ ہم میل ہوں یا فیمیل ہوں، ہمارا نفس، ہم دونوں جینڈر کا نفس مقام ناف پر ہی پایا جاتا ہے۔ اس نفس کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان جن بھی پیدا ہوتا ہے، بلکہ جب بچہ مادر میں ہوتا ہے تبھی یہ کام شروع ہو جاتا ہے کہ جہاں فرشتے بحکم خدا بچے میں 7 روحیں اور 7 لطائف داخل کرتے ہیں، وہیں شیطان کو بھی حکم ہوتا ہے کہ تو بھی اپنا ایک جرثومہ یعنی شیطانی جرثومہ بچے میں داخل کر دے تاکہ اس بچے کا امتحان لیا جائے، یعنی اس انسان کا امتحان لیا جائے۔ اس طرح شیطان بھی اپنا ایک جرثومہ بچے کے اندر داخل کر دیتا ہے، جو بچے کے مقام ناف پر آ کر ٹھہر جاتا ہے، یعنی اس انسان کے مقام ناف پر آ کر وہ شیطانی جرثومہ آ کر ٹھہر جاتا ہے، اور یہی نفس کا مقام ہے۔ اور جیسے جیسے بچہ بالغ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، گرو اپ کرتا ہے، ویسے ویسے یہ شیطانی جرثومہ بھی بڑا ہوتا جاتا ہے اور پورا جن بن جاتا ہے۔ یہی ہمیں غلط کاموں میں لگاتا ہے، یہی ہم سے برے کام کرواتا ہے، فراڈ کرواتا ہے، دنیا کی طرف ہمیں کھینچتا ہے۔ اسی کی وجہ سے ہم ذلیل و خوار رہتے ہیں۔ شہوت، جال سازی، ہیرا پھیری اور گناہوں سے آلودہ کر دیتا ہے یہ ہماری روح کو۔ تو ویورز، نفس کی کئی اقسام ہوتی ہیں یا لوئر سیلف کی کئی اقسام ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ پہلی قسم کا جو نفس ہوتا ہے انسان کے اندر، یعنی جب انسان دنیا کی طرف مبتلا ہوتا ہے، دنیا داری میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ سے اس کا کنیکشن ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، تو اس کا نفس امارہ ہوتا ہے، اور نفس امارہ باطن میں کتے کی شکل کا ہوتا ہے، اور جیسے جیسے ہماری انرجی گندی سے گندی یا بری سے بری انرجی ہوتی جاتی ہے تو ہم دیگر بھیانک جانوروں کی شکل بھی ہمارا نفس باطن میں اختیار کرتا جاتا ہے۔ دوسری ٹائپ جو نفس کی ہوتی ہے یا دوسری اسٹیج آپ اس کو کہہ لو نفس کی، کہ جب ہم اپنے دل کو دنیا کی طرف سے ہٹا کر اللہ کی جانب لگاتے ہیں تو ہمارا نفس امارہ سے نفس لوامہ کی طرف کنورٹ ہو جاتا ہے، اور جب یہ نفس امارہ سے نفس لوامہ کی طرف کنورٹ ہوتا ہے تو کتے کی شکل سے یا دیگر
भयानक जानवरों की शक्ल से घोड़े या बब्बर शेर की शक्ल में कन्वर्ट हो जाता है हमारा नफ्स, जब ये नफ्से लवामा की स्टेज पर आता है। तो अब ये दो जानवर क्यों हैं? दो जानवर इसलिए हैं, दो जानवरों की शक्लों में इसलिए होता है कि अगर हमारा नफ्से लवामा के मकाम पर आ गया है और वो शाकिर है, नफ्स हमारा शाकिर है, तो ये बब्बर शेर की शक्ल में कन्वर्ट हो जाएगा बातिन में। और अगर हमारा नफ्स साबिर हो गया तो ये फिर घोड़े की शक्ल में हमारे बातिन में नफ्स घोड़े की शक्ल में होगा, घोड़े के रूप में हो जाएगा। इसी तरह तीसरी स्टेज या तीसरी टाइप नफ्स की आती है नफ्स मुल्हिमा। जब हमारा नफ्स लवामा से नफ्स मुल्हिमा की तरफ मुंतकिल होता है, यानी हम अल्लाह की याद में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, या फिर हमारा हर अमल अल्लाह ताला के लिए हो जाता है, तो फिर हमारा नफ्स बकरे या दुम्बे की शक्ल में हो जाता है। अब यहाँ भी दो जानवरों की एग्जाम्पल दी है। अब बकरे की शक्ल में हमारा नफ्स उस वक्त होता है कि जब हमारा नफ्स शाकिर होता है और साबिर नहीं होता। लेकिन जब हमारा नफ्स साबिर हो जाता है तो फिर ये दुम्बे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर नफ्स की चौथी टाइप होती है नफ्स मुतमइन्ना। ये सबसे आला टाइप होती है, ये सबसे आला किस्म होती है, और ये वलियों में, सूफ़ियों में पाई जाती है। ये टाइप आम इंसानों में ये टाइप नहीं होती। आम इंसान इस मकाम तक नहीं पहुंच सकता। सिर्फ वही इंसान इस मकाम तक पहुंच सकता है जिसे अल्लाह अपना वली या अपना सूफ़ी बनाना चाहे। वही इंसान मेहनत करने के बाद, अपने नफ्स की तरबियत करने के बाद, अपने नफ्स का तज़किया करने के बाद इस मकाम पर या इस स्टेज पर पहुंच पाता है कि उसका नफ्स मुतमइन्ना हो जाता है। और फिर ये तमाम जानवरों की शक्ल से निकलकर हमारा नफ्स इंसानी रूप में आ जाता है, यानी हम इंसान होते हैं और हमारे बातिन में हमारा नफ्स भी हमारी ही सूरत इख्तियार कर लेता है। तो ये थी जनाब नफ्स की अक़साम। अब हम बात करते हैं कि नफ्स की पहली किस्म के बारे में। इसकी डिटेल, इन तमाम नुफूस की डिटेल के ऊपर बात अब मैं करूँगी। और पहली नफ्स की जो पहली टाइप है या पहली स्टेज है जो नफ्स अम्मारा कहलाती है, इस पर हम बात करते हैं कि नफ्स की पहली किस्म नफ्स अम्मारा होती है। नफ्स अम्मारा कब होता है? कि जब हम अल्लाह के बंदे नहीं होते, यानी हम दुनिया के बंदे होते हैं, या फिर इस थर्ड डायमेंशन के मैट्रिक्स में फंसे हुए होते हैं, यानी इस आर्जी दुनिया, इस आर्जी पनाहगाह, ये जो हमारी फ़िज़िकल वर्ल्ड है, ये जो हमारा फ़िज़िकल वर्ल्ड है, इसके माया जाल में फंसे हुए होते हैं। या यूँ कह लीजिए कि जब हम रूहानियत में हमने कदम नहीं रखा होता, तो उस वक्त हमारा नफ्स अम्मारा होता है, और बातिन में नफ्स अम्मारा कुत्ते की शक्ल में होता है। अगर हम छोटी छोटी बुराइयों में मुब्तला होते हैं, छोटे छोटे गुनाहों में मुब्तला होते हैं, तो उस वक्त बातिन में हमारे नफ्स की शक्ल कुत्ते की शक्ल होगी। या यूँ कहिए कि हमारी अपनी शक्ल बातिन में कुत्ते की शक्ल होगी। लेकिन जैसे जैसे हम छोटे छोटे गुनाहों से बड़े बड़े गुनाहों और छोटी छोटी बुराइयों से बड़ी बड़ी बुराइयों में मुब्तला होना शुरू कर देते हैं, तो वैसे वैसे बातिन में हमारे नफ्स की शक्ल भी भयानक और गंदे गंदे जानवरों की सूरत इख्तियार करती चली जाती है। दूसरे लफ्ज़ में यूँ कहिए कि बातिन में हमारी शक्लें भयानक जानवरों की सूरत में कन्वर्ट होती चली जाती हैं। मसलन जैसा कि भेड़िए की शक्ल, सांप की शक्ल, मगरमच्छ की शक्ल, गीदड़, लोमड़ी, ड्रैगन, डायनासोर, रीछ, छिपकली, गिरगिट, और ऐसे ही दूसरे गंदे गंदे जानवर वगैरह। यानी जैसी जैसी बातिन में हमारी फितरत होगी, वैसे वैसे जानवरों की सूरत हमारा बातिन इख्तियार करता चला जाता है। वीवर्स, ये बात बहुत कड़वी है, मगर ये एक कड़वा सच है और ये एक कड़वी हकीकत है जिसे मैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मामूर हूँ। और एडवांस में अगर आप लोगों को बुरा लगे तो मैं एडवांस में माफ़ी चाहती हूँ। हम सब
کسی نہ کسی جانور کے روپ میں گھوم رہے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کو اس لیے انسانی شکل میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہم سب ظاہری طور پر ایک ہی جیسے ہیں، یا یوں کہیے کہ ہم سب کے اعمال ایک ہی جیسے ہیں، اس لیے ہم سب ایک دوسرے کو انسانی روپ میں ہی نظر آ رہے ہیں، اور ہمارا باطن ایک دوسرے سے چھپا ہوا ہے، ڈھکا ہوا ہے۔ اور بعض اوقات تو ویورز یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ہمارا باطن کئی جانوروں کا روپ دھارے ہوئے ہوتا ہے، یعنی جس جانور کی فطرت میں ہم گھوم رہے ہوتے ہیں، باطن میں ہماری صورتیں بھی ویسی ہی جانوروں کی صورت میں کنورٹ ہوتی چلی جاتی ہیں۔ ہمارا باطن جو کسی نہ کسی جانور کے روپ میں ہوتا ہے، یہ جو ہمارا باطن ہے، یہ کس کو دکھے گا؟ ہمارا باطن ویورز اسی کو دکھے گا جو ہمارے درمیان مومن ہوگا، جو عارف ہوگا، جسے اللہ دوست رکھتا ہوگا، جو اللہ کو دوست رکھتا ہوگا، جو صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہوگا، جو اللہ کے نزدیک ہوگا، اسی کو ہمارا باطنی یا ہماری فطری چہرہ دکھائی دے گا، جو اصل میں کسی نہ کسی جانور کی شکل میں ہے۔ اسی حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ واقعات شیئر کرتی چلوں یہاں پر کہ امام زین العابدین علیہ السلام جو امام حسین علیہ السلام کے بیٹے تھے، واقعہ کربلا ہونے کے بعد جب امام زین العابدین علیہ السلام حج کرنے کعبے میں گئے تو اس وقت یہ وہ زمانہ تھا ویورز جب سادات کے اوپر یا آل رسول کے اوپر حاکم وقت ظلم ڈھایا کرتے تھے۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام جب کعبے میں حج کرنے کے لیے گئے تو تمام حاجیوں نے جب سنا کہ امام زین العابدین علیہ السلام آئے ہیں حج کرنے، تو وہ تمام کے تمام اپنے کاموں کو چھوڑ کر وہ سب بھاگ کر امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آ گئے، ان سے ملاقات کرنے کے لیے، ان کی زیارت کرنے کے لیے۔ تو امام کے پاس ان کا ایک صحابی موجود تھا، اس نے کہا کہ امام یہ دیکھیں آپ کے کتنے چاہنے والے لوگ ہیں، کتنا چاہتے ہیں یہ آپ کو، کہ صرف انہوں نے سنا ہے کہ آپ آئے ہیں، آپ تشریف لائے ہیں، اور یہ لوگ سب بھاگ کر آپ کے پاس آ گئے، اور یہ کتنی عقیدت، کتنی والہانہ محبت یہ آپ سے رکھتے ہیں، تو آپ کیوں نہیں حاکم وقت کے خلاف تلوار اٹھاتے، یہ سب آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو وہاں پر امام نے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ تو امام نے اپنی 2 انگلیاں، جس طرح سے ہم لوگ وکٹری کا سمبل بناتے ہیں، امام نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں کو اوپر کیا اور کہا کہ اپنے صحابی سے کہا کہ ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ اب جب اس صحابی نے ان 2 انگلیوں کے درمیان، امام کی 2 انگلیوں کے درمیان دیکھا، تو اس نے کیا دیکھا کہ وہ تمام کے تمام صحابی، وہ تمام کے تمام حاجی جو حج کرنے کے لیے آئے تھے، وہ تمام کے تمام اسے مختلف جانوروں کی شکل میں نظر آنے لگے۔ صرف کہیں ایک دو لوگ جو تھے وہ انسانی روپ میں نظر آ رہے تھے، باقی پورا مجمع، حاجیوں کا مجمع اسے مختلف جانوروں کی شکل میں دکھائی دے رہا تھا۔ اسی طرح میں آپ سے ایک اور واقعہ شیئر کرتی چلوں ویورز کے سفیر امام حسین علیہ السلام جو مسلم بن عقیل تھے، امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی کے بیٹے مسلم بن عقیل، انہوں نے کوفے میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل کو کوفے میں اپنا سفیر بنا کر بھیجا کہ جا کے کوفے والے ہمیں خط لکھ رہے ہیں، ہمیں بلانا چاہتے ہیں، جا کے آپ حالات کا جائزہ لو، اور اگر وہ واقعی ہمیں بلانا چاہتے ہیں تو پھر تو وہ میری جانب سے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ جب جناب مسلم بن عقیل کوفے میں وارد ہوتے ہیں تو پورا کا پورا کوفہ جناب مسلم بن عقیل کے پیچھے آ جاتا ہے، یعنی ان کو یقین دہانی کرواتے ہیں کہ ہاں ہم امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اور جب جناب مسلم بن عقیل مسجد کوفہ میں نماز پڑھانے کے لیے، یعنی نماز کی امامت کرانے کے لیے جاتے ہیں، انہی لوگوں کے کہنے پر، کوفے والوں کے کہنے پر، تو جناب مسلم بن عقیل نماز کی امامت کروا رہے ہوتے ہیں آگے، اور وہ پورا کا پورا کوفہ کے لوگ جو ہے وہ پیچھے ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں۔
نماز ختم کرنے کے بعد جب جناب مسلم بن عقیل پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو مسجد پوری خالی ہوتی ہے اور صرف چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. پوری مسجد خالی ہو چکی ہوتی ہے. سارے کوفی حاکم وقت کے خوف سے، حاکم وقت کی دہشت سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں، ان کا ساتھ دینے سے ڈر کر بھاگ جاتے ہیں. اور جب جناب مسلم بن عقیل پیچھے گھوم کر دیکھتے ہیں، پلٹ کر دیکھتے ہیں، تو کیا دیکھتے ہیں کہ پوری مسجد خالی ہوتی ہے اور چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اور وہ تمام کے تمام چند لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی مختلف جانوروں کی شکل میں ان کو دکھائی دیتے ہیں. ایک تو یہ واقعہ تھا. یہ واقعہ تو 14 صدیوں پرانے واقعات ہیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کیا. میں ابھی کا نیا واقعہ آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی ویورز کے، جو ایران کے آیت اللہ بہجت مرجع تقلید تھے. ابھی چند سالوں پہلے ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. آیت اللہ بہجت ایران کے مرجع تقلید تھے. وہ ہمیشہ جب بھی کوئی ان سے ملنے کے لیے آتا تھا، چاہے خواتین ملنے آئیں چاہے مرد ملنے کے لیے آئیں، وہ ہمیشہ پردے کے پیچھے سے بات کیا کرتے تھے. یا اگر پردے کے پیچھے سے بات نہیں کرتے تھے تو نظریں جھکا کر بات کیا کرتے تھے. تو کسی نے ان سے پوچھا کہ دریافت کیا کہ آپ کیوں یہ اس طریقے سے خواتین آپ آتی ہیں آپ سے بات ملنے کے لیے، تو تب تو سمجھ آتا ہے کہ آپ پردے کے پیچھے سے بات کریں یا نظریں جھکا کر بات کریں، لیکن آپ تو مردوں سے بھی نظریں جھکا کر یا پردے کے پیچھے سے بات کرتے ہیں. تو اس کا کیا سبب ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو لوگ مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ اپنے مسئلے مسائل میرے پاس لے کر آتے ہیں، ان کے سلوشن مجھ سے مانگنے کے پوچھنے کے لیے آتے ہیں. تو میں اس لیے ان کی چہروں کی جانب نہیں دیکھتا، کیونکہ ان کا چہرہ جو ہے ان کا باطنی چہرہ مجھے دکھائی دیتا ہے. ان کا ظاہری چہرہ مجھے نہیں دکھائی دیتا، بلکہ ان کا باطنی چہرہ مجھے دکھائی دیتا ہے. اور ان کا باطنی چہرہ جو ہوتا ہے وہ مختلف جانوروں کی شکل میں ہوتا ہے. یعنی جیسی یہ فطرت میں ہوتے ہیں، جس جانور کی یہ فطرت میں ہوتے ہیں، اس جانور کا باطن میں ان کا چہرہ مجھے اس جانور کا دکھائی دے رہا ہوتا ہے. اس لیے میں ان سے نظریں جھکا کر ہی بات کرتا ہوں، نظریں اٹھا کر بات نہیں کرتا. اسی کے ساتھ ایک اور واقعہ میں آپ کو شیئر کرتی چلوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے. کہ جب امام مولا کائنات مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو شہید کیا گیا، تو مولا کی شہادت میں ایک خاتون کا بھی ہاتھ تھا. اس خاتون کا نام تھا قطامہ. تو جب امام علیہ السلام کو وہ شہید کروا چکی تو فوراً ہی اس کا جو چہرہ تھا وہ بھیڑیے کی شکل میں کنورٹ ہو گیا. عذاب کے طور پر، اللہ کی جانب سے عذاب کے طور پر اس کا چہرہ بھیڑیے کی شکل میں کنورٹ ہو گیا. اب اس کا چہرہ بھیڑیے کی شکل میں کنورٹ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس کا باطن میں جو تھا، اس کا نفس جو تھا، نفس امارہ کی وہ شکار تھی. اور نفس امارہ باطن میں اس کا بھیڑیے کی شکل کا تھا. یعنی اس کی فطرت وہ بھیڑیے کی فطرت میں تھی، اس وقت بھیڑیے کی فطرت لیے ہوئے تھی. اس لیے اس کا چہرہ بھی، اس کا اصلی چہرہ یعنی اس کا ظاہری چہرہ بھی فوراً ہی امام کی شہادت کے بعد فوراً اس کا چہرہ بھیڑیے کی شکل میں کنورٹ ہو گیا. اور یہیں پر میں آپ کو ایک اور واقعہ شیئر کروں. یہ تو سب آپ کے لیے نون ہے، بہت فیمس واقعہ ہے کہ جب بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ وہ مچھلیوں کا شکار نہ کریں، لیکن وہ پھر بھی ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار کرتے رہے اور اپنی ضد پر قائم رہے، اپنی ہٹ درمی پر قائم رہے، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان پر عذاب آیا اور وہ اس پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا. اب بندر کیوں بنا دیا؟ کیونکہ ان کا باطن میں جو ان کا نفس تھا، ان کا جو نفس امارہ تھا، وہ باطن میں بندر ہی کی فطرت پر تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر انہیں بندر ہی کی فطرت پر کنورٹ کر دیا. یعنی ان کے ظاہری چہرے کو بندر کی فطرت پر کنورٹ کر دیا. تو ویورز، ہمارا جو باطن ہوتا ہے، یعنی جیسی جیسی باطن میں ہماری فطرت ہوگی، جیسے جیسے جانور کی باطن میں ہماری فطرت ہوگی، ویسے ویسے جانوروں کی ہی باطن میں ہم شکل اختیار کرتے چلے جاتے ہیں.
نفس امارہ انسان کو برائیوں گناہوں کی طرف مائل کرتا ہے، دنیاوی خواہشات، دنیاوی حرص و ہوس، دنیاوی لالچ، ڈر، خوف میں مبتلا کر کے رکھتا ہے۔ غرض یہ کہ دنیا کی جتنی بھی برائیاں ہیں، مثلا غیبت ہے، چغلی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، لالچ ہے، نفرت ہے، انا ہے، جھوٹ ہے، غرور ہے، تکبر، جلن، دہشت گردی، رشوت خوری، چوری، ڈاکہ، قتل، زنا، دھوکہ، فساد، لڑائی جھگڑا، غرض ہر برائی کے راستے پر چلنے کا حکم یہ نفس امارہ دیتا ہے ہمیں۔ گناہ کرنے کی، غلط کام کرنے کی خواہش ہمارے اندر نہ بھی ہو تو تب بھی یہ نفس امارہ ہم سے گناہ کرواتا ہے، ہم سے غلط کام کرواتا ہے، کیونکہ نفس امارہ کا حامل شخص خدا سے دور ہوتا ہے اور شیطان کے چنگل میں ہوتا ہے۔ نفس امارہ کا حامل شخص گناہ اور برائی کر کے خوش ہوتا ہے، لوگوں کا نقصان کر کے خوش ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچا کر خوش ہوتا ہے، لوگوں کو ذلیل کر کے خوش ہوتا ہے، ان کا مذاق اڑا کر خوش ہوتا ہے، ان پر تنقید کر کے خوش ہوتا ہے۔ یہ نفس امارہ کی نشانی ہے۔ تو ویورز، اب ہم بات کریں گے نفس کی دوسری ٹائپ کی، جو ہے آپ اپنی اسکرین میں دیکھ سکتے ہو۔ نفس کی دوسری ٹائپ یا دوسری اسٹیج جو ہے، سیکنڈ اسٹیج، نفس لوامہ ہے، اور یہ باطن میں گھوڑے یا ببر شیر کی شکل میں ہوتی ہے۔ اب ببر شیر کی شکل میں کیوں ہوتی ہے، اس کا میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں، ایک بار اور بتا دیتی ہوں کہ ببر شیر کی شکل میں جب باطن میں ہمارا نفس ہوتا ہے تو مینس کہ ہمارا نفس شاکر ہے، صابر نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمارا نفس لوامہ باطن میں گھوڑے کی شکل کا ہوتا ہے تو مینس ہمارا نفس باطن میں صابر ہو چکا ہے، اور صابر کی جو اسٹیج ہے، منزل ہے، صبر کی جو اسٹیج ہے، وہ شاکر کی اسٹیج سے، شکر کی اسٹیج سے زیادہ اعلیٰ منزل ہوتی ہے، زیادہ اعلیٰ منزل ہوتی ہے۔ خدا کا ذکر کر کے، خدا کی فکر کر کے، خدا کی یاد میں رہ کر اور اپنی نفسانی خواہشات کو کم کر کے اور اپنی اصلاح کر کے جب انسان نفس امارہ کے دائرے سے نکل جاتا ہے تو وہ نفس لوامہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے، یعنی دوسری اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے۔ یعنی جب انسان ریاضت کرتا ہے، میڈیٹیشن کرتا ہے، یوگا کرتا ہے، مراقبہ کرتا ہے اور اللہ کے ذاتی نام، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ کے ذاتی نام کا ذکر کرنے سے اس کے قلب پر جو 1,80,000 جالے لگے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے جالے جل جاتے ہیں۔ اس کا قلب جو برائیوں میں پڑے رہنے کی وجہ سے سیاہ اور تاریک اور ڈارک ہو گیا تھا، وہ ذکر اللہ کرنے سے منور ہو جاتا ہے۔ اس کا قلب جو مردہ ہو گیا تھا، وہ اسم اللہ کے ورد کرنے سے زندہ ہو جاتا ہے۔ جب اسم اللہ کے ورد سے اس کے قلب میں نور آ جاتا ہے اور وہ نور قلب سے نکل کر نفس کی جانب بھی جاتا ہے، تو جس سے انسان کا نفس کمزور ہو جاتا ہے، اور نفس کے کمزور ہونے سے اب وہ نفس امارہ سے نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کا دل اسم اللہ کے ذکر سے منور ہو گیا تو اس نور کے اثر سے اب آپ کا نفس امارہ نہیں رہے گا، بلکہ وہ نفس لوامہ یعنی دوسری اسٹیج پر چلا جائے گا، بلکہ وہ نفس لوامہ بن جائے گا۔ اب جو آپ کے دل میں نور پیدا ہونا شروع ہو گیا تو وہ باطنی طور پر ہدایت کا باعث بنے گا آپ کی، اور اسی صورت میں جب نفس لوامہ کا حامل شخص کسی گناہ یا برائی یا زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اس کا نفس اسے فوری طور پر ملامت کرنے لگتا ہے، اسے ریگریٹ یا گلٹ فیل کرواتا ہے، وہ اپنے کیے ہوئے پر شرمسار ہوتا ہے، وہ اپنے کیے ہوئے پر نادم ہوتا ہے، اسے برا لگتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے نفس لوامہ یعنی سخت ملامت کرنے والا نفس کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی قسم کھائی ہے، اور اس نفس کی قسم کھاتے ہوئے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نفس لوامہ کی قسم اس لیے کھاتا ہے کیونکہ نفس لوامہ والا شخص جو ہوتا ہے، نفس لوامہ کا حامل شخص جو ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرنا شروع کر دیتا ہے،
اور وہ دنیا کی طرف سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی جانب مبذول ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کا نفس. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نفس کی قسم کھائی ہے، کیونکہ اس نفس کا حامل شخص اللہ سے لو لگانا شروع کر دیتا ہے. تو ویورز، اب اس کے بعد نفس کا جو تیسرا درجہ آتا ہے، یعنی تھرڈ اسٹیج جو آتی ہے، وہ ہوتی ہے نفس ملہمہ، جو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہو کہ نفس ملہمہ. اور ملہمہ لفظ الہام سے نکلا ہے، یعنی وہ نفس جس کو الہام آتا ہو. یعنی گناہ کرنے سے پہلے انسان کو گناہ کرنے سے، یعنی جب انسان گناہ کرنے لگتا ہے تو اس کو گناہ کرنے سے روکنے کے لیے اس کا جو مرشد ہوتا ہے، جس کی وہ تقلید کر رہا ہوتا ہے، اس کی طرف سے اس کو الہام آ جاتا ہے کہ یہ کام مت کرنا ورنہ ہم تم سے ناراض ہو جائیں گے. یا پھر یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اینجلز بھی پیدا کیے ہوتے ہیں جو اسے برائیوں سے روکتے ہیں، اور اس کے ساتھ اسپرٹ گائیڈز بھی ہوتے ہیں اس کے، جو اسے وقتاً فوقتاً برائیوں کی جانب بڑھنے سے روکتے ہیں، برے کام کرنے سے روکتے ہیں. تو ان اینجل اور ان اسپرٹ گائیڈ کی طرف سے بھی اس کو میسیج آ جاتا ہے. وہ ڈریم اسٹیٹ میں میسیج آئے یا ویژن اسٹیٹ میں میسیج آئے، تو اس کو میسیج آ جاتا ہے کہ یہ کام مت کرنا، یہ جو برا کام تم کرنے جا رہے ہو یہ کام مت کرنا ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہو جائے گا. اس نفس ملہمہ کے مقام پر جب ہمارا نفس ہوتا ہے تو یہ نفس اپنے باطن میں بکرے یا دمبے کی شکل میں ہوتا ہے. اب یہ دو الگ الگ جانوروں کی شکلوں میں ہوتا ہے کہ کیوں ہوتا ہے کہ جب ہم اس تھرڈ اسٹیج پر ہوتے ہیں تو اگر ہمارا نفس ملہمہ جو ہے وہ شاکر ہے، صابر نہیں ہے، شاکر ہے، یعنی اللہ کا شکر کرتا ہے مگر صبر نہیں کرتا، تو وہ بکرے کی صورت پر ہوتا ہے. اس وقت ہمارا باطن میں ہمارا نفس بکرے کی صورت پہ ہوتا ہے. اور اگر ہمارا نفس ملہمہ صابر ہو گیا، صبر کی منزل پر آ گیا، صبر کرنا آ گیا اسے ہر چیز پر، تو اس کا باطن میں اس کا نفس دمبے کی شکل اختیار کر لیتا ہے. کیونکہ صبر کی منزل جو ہے وہ شکر کی منزل سے زیادہ اعلیٰ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی بکرا اور دمبا حلال ہوتے ہیں، اس لیے اس منزل پر ہمارا نفس بھی حلال ہو گیا. یعنی ہمارا نفس اس منزل پر آ کر، اس تھرڈ اسٹیج پر آ کر پاک ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے، اور اب ہم حرام کاموں کی طرف نہیں بڑھیں گے. یعنی اب ہمارا نفس جو ہے وہ کسی حرام کام کی طرف نہیں جائے گا، کسی غلط کام کی طرف، کسی زیادتی کا ارتکاب نہیں کرے گا. اس منزل پر اگر ہمارا نفس پہنچ گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خدا کی راہ میں جب قربان کرنے کے لیے لے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے گئے تھے، تو وقت ذبح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جو دمبا آ گیا تھا، وہ دمبا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نفس ملہمہ تھا جسے انہوں نے ذبح کیا تھا. اور اللہ چونکہ مومن کا امتحان لیتا ہے، کبھی خوف سے امتحان لیتا ہے، کبھی بھوک سے امتحان لیتا ہے، کبھی مال سے امتحان لیتا ہے، کبھی جانوں سے امتحان لیتا ہے، کبھی اولاد کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے، کبھی اپنوں کے کھو جانے کے ذریعے سے امتحان لیتا ہے. تو یہاں اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نفس ملہمہ کا امتحان لیا گیا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، ان کی اولاد کے ذریعے سے. جب انہوں نے اپنے نفس ملہمہ کو ذبح کر کے امتحان پاس کر لیا، یعنی ان کا نفس مطمئنہ کی منزل پر فائز ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ اسپریچول گفٹ عطا کیے. اور وہ اسپریچول گفٹ کیا تھے کہ انہیں امامت کی منزل پر فائز کر دیا گیا تھا. یعنی جب ان کا نفس ملہمہ سے نکل کر نفس مطمئنہ کی منزل پر پہنچ گیا، آخری سٹیج پر پہنچ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امامت کی منزل پر فائز کر دیا. اور پھر ان کی دعا مانگنے پر ان کی اولاد کو بھی امامت کی منزل پر فائز کر دیا. اور ان کی اولاد کون تھی جنہیں امامت کی منزل پر فائز کیا گیا؟
کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صلب سے جو نسل چلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جس میں رسول خدا کی ولادت ہوئی، رسول خدا مولا علی علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور مولا علی کے علیہ السلام کے بعد جو 11 امام مزید آئے، اور جن میں آخری امام جو رسول خدا کے آخری فرزند ہیں امام مہدی علیہ السلام، وہ سب اس میں شامل ہیں، کہ جس میں اللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے امامت کے لیے دعا کی تھی کہ امامت کو میری نسل میں منتقل کر دے۔ تو یہ وہی امامت کا سلسلہ ہے جو حضرت علی علیہ السلام سے لے کر، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام مہدی علیہ السلام تک سلسلہ چلا۔ تو ویورز، جب ہمارا نفس لوامہ تھا تو اس میں اللہ کے ورد سے نور تو بننا شروع ہو گیا تھا، مگر وہ نفس پاک نہیں ہوا تھا۔ ہمارا نفس پاک اس وقت ہوگا جب ہمارا مرشد، جسے ہم صوفیزم میں اپنا پیر مانتے ہیں، وہ ہمارے نفس کو پکڑ کر کلمہ پڑھائے۔ جب ہمارا نفس بفیض مرشد کلمہ پڑھے گا تو پھر وہ نفس لوامہ سے نفس ملہمہ ہو جائے گا۔ یعنی نفس ملہمہ ہونے کی شرط یہ ہے، تیسری سٹیج پر جب ہمارا نفس آ جاتا ہے تو اس کی شرط یہ ہے، وہ پاک تبھی ہوگا، وہ بکرے یا دمبے کی شکل میں باطن میں تبھی آئے گا کہ جب ہم جس مرشد کی تقلید کرتے ہیں وہ مرشد اسے ہمارے نفس کو پکڑ کر کلمہ پڑھائے۔ جب وہ اسے کلمہ پڑھائے گا تو ہمارا نفس پاک ہو جائے گا، اور پھر وہ نفس لوامہ سے نفس ملہمہ ہو جائے گا، اور ملہمہ ہونے سے پاک ہو جائے گا۔ جب ہمارا نفس ملہمہ ہو گیا تو اب یہ شیطان کے شر سے بھی پاک ہو گیا۔ اب شیطان اس کے جسم کو چھوڑ کر یا تو چلا جائے گا یا پھر اسی کی صحبت میں پاک ہو جائے گا۔ یعنی وہ شیطانی جرثومت جو ہمارے باڈی میں ہماری پیدائش کے وقت داخل کیا گیا تھا، جو ہمارے مقام نفس پر آ کر ٹھہر گیا تھا، اب وہ شیطان جو ہے نفس ملہمہ کی سٹیج پر جب انسان آ جاتا ہے تو وہ شیطان یا تو اس کے جسم کو چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اگر اس کے جسم کو چھوڑ کر نہیں جائے گا تو وہ اس کی صحبت میں رہ کے پاک ہو جائے گا۔ اسی مقام پر انسان مومن بن جاتا ہے، پکا مومن بن جاتا ہے انسان اس مقام پر، کیونکہ وہ اس نے اپنے شیطان پر جو اس کی باڈی میں آلریڈی موجود تھا اس پر قابو پا لیا۔ اب وہ اس کے کنٹرول میں ہے۔ اب اس انسان کے کنٹرول میں وہ شیطان ہے، وہ نفس ہے، بلکہ انسان اس نفس یا اس شیطان کے کنٹرول میں نہیں رہا نفس ملہمہ کی منزل پر آنے کے بعد۔ اب شیطان اس کے جسم کو یا تو چھوڑ کے چلا جائے گا یا نہیں چھوڑے گا تو پھر اس کی صحبت میں رہ کر بالکل پاک ہو جائے گا، جیسا وہ خود پاک ہو گیا۔ اس مقام پر انسان مومن بن جاتا ہے، پکا مومن، پیور مومن بن جاتا ہے، اور اب اس کو قبلے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ مومن کا دل ہی خدا کا گھر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک واقعہ کوٹ کرتی چلوں حجاج بن یوسف کا، اور حجاج بن یوسف اور حضرت سعد بن جبیر رحمت اللہ علیہ کا واقعہ نقل کرتی چلوں یہاں آپ کے ساتھ، کہ حضرت سعد بن جبیر اپنے وقت کے حجاج بن یوسف کے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے صوفی درویش تھے۔ جب حجاج بن یوسف نے انہیں قتل کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ میرا رخ جو ہے کعبے کی طرف کر دو، میرے چہرے کا رخ کعبے کی طرف کر دو۔ تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ تمہارا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف کرنے سے کیا تم بچ جاؤ گے؟ تو انہوں نے ایک سورہ انعام کی آیت کوٹ کی یہاں پر، کہ جس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، کہ میں نے تو ہر طرف سے منہ موڑ کر اپنا رخ صرف اسی ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا، اور میں ہرگز ان میں سے نہیں جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے والے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے یہ سننے کے بعد اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس کا چہرہ قتل کرنے سے پہلے قبلے سے پھیر دو۔ تو حضرت سعد بن جبیر نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی یہ آیت پڑھی، جس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، کہ جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف
اللہ تمہارے سامنے ہے۔ تو جب حجاج بن یوسف نے یہ سنا تو اپنے فوجیوں کو حکم دیا کہ اسے اب زمین پر ڈال کر قتل کرو۔ تو حضرت سعد بن جبیر نے مسکراتے ہوئے قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی یہ آیت پڑھی، جس کا ترجمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں پھر لوٹائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکال لیں گے۔ حضرت سعد بن جبیر نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کو اپنا دل دے دیتے ہیں وہ تیغ اور تبر سے نہیں ڈرا کرتے۔ جب بندہ نفس ملہمہ کی منزل پر آ جاتا ہے، یعنی نفس کی تیسری سٹیج پر پہنچ جاتا ہے، تو اب اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے اور اس کا نفس ہر ڈر سے، ہر خوف سے پاک ہو جاتا ہے اور حرام کاموں کی طرف نہیں جاتا، کیونکہ اس کے داخلی نور کے فیض سے اس کے دل اور اس کی طبیعت میں نیکی اور تقوی پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر خدا کا ذکر کرنے، خدا کی فکر کرنے کا شوق پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور وہ متقی اور پرہیزگار بندہ ہو جاتا ہے اور وہ پکا مومن بن جاتا ہے۔ اس تھرڈ اسٹیج پر آ کر وہ انسان، اس کے بعد ویور جو تزکیہ نفس کی جو ہمیں لاسٹ اسٹیج یا فورتھ اسٹیج آتی ہے، وہ ولیوں کے لیے، یہ جو فورتھ اسٹیج آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہو، یہ نفس کی یہ چوتھی اسٹیج، فورتھ اسٹیج ولیوں کے لیے ہوتی ہے۔ یہ عام انسانوں اور مومن کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ولیوں کے لیے ہوتی ہے۔ اب نفس ملہمہ اگلی اسٹیج پر ہی تبھی جائے گا جب اللہ تعالیٰ ہمیں ولی بنانا چاہے گا۔ یعنی اگر ہم نفس ملہمہ کی منزل پر، اگر ہم نے اپنے نفس کا تزکیہ کرتے جا رہے ہیں، ہم نفس امارہ سے نفس لوامہ میں کنورٹ کیا ہم نے اپنے نفس کو، نفس کا تزکیہ کرنے کے بعد پھر نفس کا مزید ہم نے تزکیہ کیا تو ہمارا نفس لوامہ سے نفس ملہمہ میں کنورٹ ہو گیا، تو یہ بکرے اور دمبے کی شکل میں آ گیا، یعنی حلال اور پاک ہو گیا ہمارا نفس۔ یہاں پر آ کر، اس منزل پر آ کر، یہاں ہم پکے مومن بن گئے۔ ہم مومن تو بن گئے یہاں پر آ کر، لیکن ہم اللہ کے ولی نہیں بنے۔ اللہ کے ولی یا اللہ کے خاص پسندیدہ بندے ہم تبھی بنیں گے جب ہمارا نفس مطمئنہ کی منزل پر آئے گا، اور یہ ہر انسان کو یہ سعادت نصیب نہیں کرتا پروردگار کہ جب ان کا نفس مطمئنہ کی منزل پر آ جائے۔ یہ سعادت صرف انہی لوگوں کو ملتی جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے یا جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنانا چاہتا ہے، ولایت کے مرتبے پر فائز کرنا چاہتا ہے۔ جن لوگوں کو جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، وہی لوگ اس منزل پر پہنچ پاتے ہیں اور ان کا نفس مطمئنہ اور باطن میں ان کا نفس انسانی روپ اختیار کر لیتا ہے۔ نفس کی جو لاسٹ اسٹیج ہوتی ہے نفس مطمئنہ کہلاتی ہے۔ نفس مطمئنہ کی باطن میں صورت انسانی صورت ہوتی ہے، یعنی اس اسٹیج میں جب انسان کا نفس آ جاتا ہے تو اب وہ خود بھی انسانی صورت میں ہوتا ہے اور اس کا نفس بھی انسانی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یہاں پر علم روحانیت میں یا صوفیزم میں کہا جاتا ہے کہ انسان کا نفس جب نفس مطمئنہ کی اسٹیج پر آ جاتا ہے تو اس کا نفس باطن میں اپنے مرشد کی صورت اختیار کر لیتا ہے، یعنی جس مرشد کی ہم تقلید میں ہوتے ہیں، باطن میں اس انسان کا نفس اسی مرشد کی صورت یا اسی پیر کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ یعنی اگر اس کا نفس مطمئنہ کا جثہ اس کے جسم سے نکل کر اس کے سامنے آ کر کھڑا ہوگا تو وہ جثہ اس کے مرشد کی صورت میں اس کے سامنے آئے گا۔ مگر میرا اپنا جو پرسنل ایکسپیرینس کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان کا نفس مطمئنہ جب بنتا ہے تو مرشد کی صورت میں اس کا باطن اس کا مرشد کی صورت میں نہیں ہوتا، بلکہ اس کی اپنی ہی صورت پر ہوتا ہے۔ یعنی انسان کا نفس جب نفس مطمئنہ کی منزل پر آتا ہے تو اس کا جو نفس باطن میں اس کے نفس کی جو صورت ہوتی ہے وہ اس کی اپنی ہی صورت ہوتی ہے۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے میں واقعہ معراج کے واقعے کو یہاں کوٹ کرتی شیئر کرتی چلوں آپ کے ساتھ کہ جب
جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعہ معراج پر تشریف لے گئے تو وہاں پر مولا کائنات مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہلے سے موجود تھے۔ تو معراج پر بھی آسمانوں پر بھی یعنی مولا علی علیہ السلام سے رسول خدا کی ملاقات ہوئی، اور جب رسول خدا زمین پر تشریف لے آئے اور وہاں جب انہوں نے اصحاب کرام سے یہ واقعہ شیئر کیا کہ علی وہاں پہلے سے موجود تھے، تو تقریباً 40 اصحاب نے کھڑے ہو کر اس وقت کہا کہ یا رسول اللہ، جس وقت کی آپ یہ بات کر رہے ہیں اس وقت تو علی ہمارے ساتھ تھے، اس وقت تو علی ہمارے مہمان تھے۔ 40 اصحاب نے کھڑے ہو کر یہ بات کی۔ تو اس واقعے سے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا نفس ہوتا ہے وہ نفس مطمئنہ کی منزل پر جب آ جاتا ہے تو وہ نفس جو ہے وہ تو وہ باطن میں اسی انسان کی صورت میں ہوتا ہے جس انسان کا وہ نفس ہوتا ہے۔ جب انسان پر اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی گرتی ہے، یعنی جب اس انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلی گرتی ہے تب انسان ولی بنتا ہے، ولی اللہ بنتا ہے۔ جب یہ نور کی تجلی انسان کے نفس پر گرتی ہے تو اس کا نفس ملہمہ سے نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ انسان سے کہتا ہے کہ اب تو مجھ سے مطمئن ہو جا اور میں تجھ سے مطمئن ہو گیا، میں تجھ سے راضی اور تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پکار کر کہا ہے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ آ کہ تو اس کی رضا کا طالب ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی ہو، گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب ہو۔ فادخلی فی عبادی، پس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت، میری قربت اور میرے دیدار میں داخل ہو جا۔ اب یہ مقام ویورز وہ مقام ہے، وہ منزل ہے، وہ اسٹیج ہے کہ جس اسٹیج پر پروردگار عالم اپنے اس بندے کو جس کا نفس ملہمہ سے نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے، اس منزل پر آ کر پروردگار عالم اسے اپنا دیدار بھی نصیب فرماتا ہے۔ اور یہ عام انسانوں کے لیے نہیں ہوتا یہ اسٹیج صرف اللہ کے ولیوں کے لیے ہوتی ہے، جسے وہ ہدایت دیتا ہے، جسے اللہ خود ہدایت دیتا ہے، جسے اللہ خود چاہتا ہے کہ جو اس ولی کی منزل پر پہنچ جائے۔ اور یہ ساری چیزیں پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، دنیا میں آ کر یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتی۔ وہ ولی جسے اس نے ولی بنانا ہوتا ہے، جسے اس نے ہدایت دینی ہوتی ہے، وہ وہیں سے ڈیسائیڈ کر بھیجتا ہے اسے کہ کسے اس نے ولی بنانا ہے اور کس نے اس منزل تک پہنچنا ہے، کس نے اس اسٹیج تک پہنچنا ہے اور کسے اس نے اپنا دیدار کروانا ہے۔ جب نفس ہمارا مطمئن ہو جاتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ کو اس کی ہر عبادت پر اطمینان آ جاتا ہے کہ اب یہ جو نماز پڑھ رہا ہے، اب یہ جو ذکر کر رہا ہے تو یہ بالکل دل سے کر رہا ہے، اس میں اس کا نفس شامل نہیں ہے۔ اب اللہ کو اس کی ہر عبادت پسند آنے لگتی ہے۔ اس منزل پر اللہ اسے اپنے صالح بندوں میں شمار کر لیتا ہے اور اس کا ہر عمل صالح کہلاتا ہے اور اس کا شمار صالحین میں ہوتا ہے۔ یہی ولایت صغریٰ کا مقام بھی ہے اور یہی ولایت عظمیٰ کا مقام بھی ہے، یہی ولایت کبریٰ کا مقام بھی ہے، یعنی اب انسان کا اللہ کا ولی بن جانا اس مقام پر ٹھہرتا ہے کہ اب انسان اللہ کا ولی بن گیا۔ نفس مطمئنہ پر پہنچنے کے بعد انسان کا تعلق صرف خدا سے رہتا ہے۔ اس کے بعد انسان کا نفس راضیہ، مرضیہ اور کاملہ جیسی اعلیٰ منزلوں پر فائز ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔